صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو، ایسی خشیت تم پہ طاری ہوگی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہوا ہے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب میت کو سوالات کے جوابات نہیں آتے نا تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سوالات کے جوابات جو نہیں آئے یہ کیا معاملہ تیرے ساتھ ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سننی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سننی نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ پھر فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ زمین کے اوپر بالکل، جس کو کہتے ہیں نا پیرلل ہو جاتا ہے، زمین کے خاک بن جاتا ہے. اور اس کی جو گرز کی اگینسٹ اس کی چیخو پکار ہے اس کو جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں. اگر یہ سن لیں تو ظاہر ہے یہ تو پھر انسان کے بچے نہ بن جائیں. یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، ورنہ تو آپ بڑے بڑے بزرگوں کو دفنا کے نکل رہے ہو نا، ان کے پردے جو ہے نا وہ جنازہ یعنی اس قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے ہوئے ساری بزرگی کھل گئی ہو، دڑال کی بات پیچھے سے آ جائے. لوگ ایسے بزرگی کا دعویٰ بھی پھر چھوڑ دیں گے، وہ ڈرتے رہیں گے نا. تو یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. تو اس عید کے اوپر میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ کو سیریس لیں، اور سیریس لینے کا پھر مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ وہ پی کے والا ہی کام چل رہا ہے، دکھلاوے ہی سارا کے سارا چل رہا ہے. سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف راستہ بھی اختیار کرتا ہے نا تو زیادہ زیادہ کیا کرتا ہے وہ کہ وہ کسی کی ماں مر گئی، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، کسی کو کوئی بیماری آئی، وہ اللہ کی طرف لگتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے، تسبیح پکڑ لیتا ہے، مسجد کی طرف آنا شروع کر دیتا ہے. اور اس مسجد کی طرف جو اس کے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ ایک پریکٹسنگ مسلمان نہیں بنتا، وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی یا پریکٹسنگ دیوبندی یا پریکٹسنگ اہل حدیث اور شیعہ بن جاتا ہے. اگر اس کے محلے کی مسجد بریلویوں کی ہوتی ہے تو وہ ایک پریکٹسنگ بریلوی بن کے سامنے آ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے کہ اب تم خدا کی طرف راستہ اختیار ہی کیا تو سب سے پہلے علم حاصل کرو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت تو اہل علم کو ہے. علم نہیں حاصل کرتے جو جدھر لگے نا اسی طرف چل پڑتا ہے. ہونا تو چاہیے کہ آپ پہلے ہی دیکھیں کہ میں قرآن و سنت کا علم حاصل کروں، میں دیکھوں کہ یار کون سے نظریات درست ہیں، کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ کرنی ہے، کن چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرائض میرے اوپر لگائے. وہ کوئی بھی علم نہیں حاصل کرتا، کوئی جدھر لگا ہے ادھر. ہمارے محلے میں نے بتایا کہ ایک پوری فیملی قادیانی ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. صرف ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی، بچی پیدا ہوئی، وہ والد پہلی دفعہ گیا مسجد میں، وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی، وہ قادیانی ہو گیا، پوری نسل ان کی قادیانی ہے. یہ ہماری ٹوٹل تحقیقات ہے. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں لوگ پریکٹسنگ اپنے فرقوں کے بنتے ہیں، علم حاصل نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی کبھی یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ میں دیکھوں. حالانکہ دنیاوی معاملات کے اندر سب سے پہلے لوگ، کسی نے مکان بھی بنانا ہے نا وہ کئی ٹھیکیداروں سے مشورہ کرتا ہے، کئی مٹیریل والوں کو ملتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح مکان شروع کرا دیتا ہے، پوری فیزیبلٹی بناتا ہے، پوری پلاننگ کرتا ہے. لیکن ایک دین کے اوپر چلنا ہے جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، کوئی فیزیبلٹی نہیں، جو جدھر لگا وہ لگ جاتا ہے. اس وجہ سے پوری زندگی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں. کتنے شادی شدہ لوگ ملتے ہیں، بچے بھی جوان ہو چکے ہیں، ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا. تو علم بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر بنیاد رکھیں، اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ کی رہنمائی ہوگی. لیکن علم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اس لیے میں اس عید کے موقع پر ریکویسٹ کروں گا
جہاں جہاں تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے کہ یہ سچائی کا پیغام سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، پھر جاگو اور جگاؤ کی مہم شروع کریں، انسانیت کو بتائیں کہ کتنی بڑی مشکل میں وہ پھنسنے والے ہیں، کتنا بڑا معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ تو چوکوں پہ کھڑے ہو کے اور بڑی بڑی بلڈنگز کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے اسپیکر فٹ کر کے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا ہوئی ہے، تو بچ جاؤ۔ ہماری حالت ویسے یہ ہے کہ ہم تو ایک بلی کو بھی آگ میں گرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ راگنی الاپ رہے کہ انسانیت نے دوزخ میں گرنا ہے اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سیریس نہ لیا اپنی زندگی میں۔ تو یہی پیغام ہے جی کہ لوگوں کو یہ آیت سنائیں، خود بھی آخرت کی فکر کریں، لوگوں کی بھی آخرت کی فکر کریں، اور علم کی بنیاد پہ، تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو اور اعمال کی اصلاح۔ جزاکم اللہ خیر۔